تمہارے سر کا تاج بھی بن گیا ہوں میری جان۔ ارسل جانتا تھا کہ وہ حیا کو یہ کہہ کر اذیت ناک تکلیف دے رہا ہے، مگر اس کے پاس فی الوقت سب کی اور اس جنونی حیا کی بلائی کا ایک یہی حل تھا۔ مقبل اور عبید کی زندگی تو آگے ہی الجھن زدہ تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا ان دونوں کے لیے مزید دکھ پیدا کرے۔ تم اور تمہاری محبت کبھی قبول نہیں کروں گی۔ جلد اس دھوکے سے نکل جاؤ۔ میں تمہیں مار کر بیوہ ہونا پسند کروں گی، مگر تمہاری بیوی ہونے سے بڑی اذیت میرے لیے اس دنیا میں نہیں ہے۔ چھوڑو مجھے۔ ارسل نے آنکھیں سخت خوف لیے مزید پھیلائیں اور ایک ہی جھٹکے سے وہ حیا کو سیٹ سے لگائے۔ اس کی بازو جکڑے اس پر جھکتے ہوئے خونخوار ہوا تھا۔ کسی سے نہ دبنے والی حیا بھی خوف کے مارے پتھر ہوئی تھی۔ سانسوں نے کیا سانسوں سے کہا، نینوں نے کیا نینوں سے کہا۔ ہر انگ ہی میرا جاگ اٹھا، دیوانہ پن بڑھتا ہی گیا۔ دل تو اس من پسند نظارے پر سرمست ہو کر جھوما تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، اب تمہارے نصیب میں صرف ارسل ہے۔ جس دن تم اس رشتے سے نکلنے کا سوچو گی، اسی دن تم سے سارے حق زبردستی وصول کروں گا۔ لہٰذا ایسا خیال بھول کر بھی اپنے اس دماغ میں مت لانا۔ پھر مت کہنا ارسل منصور نے بنا وارن کیے ظلم کر دیا ہے۔ ارسل کی خونخوار آنکھیں اور یہ لفظ تو حیا کا سانس بھی خشک کر چکے تھے۔ اپنی بات مکمل کیے وہ غصے سے اس کا بازو چھوڑے پیچھے ہو کر بیلٹ باندھتے ہی دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ حیا اس اب واقعی چیڑ پھاڑ دینا چاہتی تھی یا اپنا سر کسی دیوار سے دے مارنا بھی زیادہ پسند تھا۔ اس کے بعد پورا سفر وہ دونوں ہی تنے چہرے کے سنگ خاموش رہے تھے۔ ارسل صاحب نے پہلے ہی دن کیا شاندار رعب جمایا تھا جو حیا بی بی کو بھی بولتی اور سانس بند کر گیا تھا۔ تم کیا جانو کہ تمہارا یہ اسیر تو تمہارے سائے تک بھی تمہاری رضا کے بعد پہنچے گا۔ یہ بے باک سی تو ارسل کی باتیں ہیں بس۔ ارسل تو تمہیں بس ہر برائی سے بچانا چاہتا ہے۔ مجھے اس ناانصافی کے لیے تم سے ہی معافی مانگنی ہے۔ میرا دل تمہارے سوا کسی سکھ پر راضی نہیں۔ پہلو میں دل ہے، دلبر بھی ہے۔ بولو کس کس کے ناز اٹھاؤ، کس سے خالی خود کو رکھوں، کس سے خود کو برتنا جاؤں۔ ارسل کی سوچیں پرسکون ہو کر بھی منتشر تھیں۔ نظریں اس بے انتہا دکھ سے بنی حیا پر گئیں تو ایک نامعلوم سی بے چینی نے ارسل کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آپ بھی کہتی ہوں گی کہ انسان تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، پر کیا کروں، اختیار میں نہیں۔ دل نے کہا۔ روحین اداس ہوگی کل کے لیے آپ کی ہمت بندانے چلا آیا۔ وہ دونوں ہی ہاسپٹل کے لان میں ٹہل رہے تھے۔ گراؤنڈ بلو 3 پیس میں فراز رحمان آج بھی کسی سحر سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا اور روحی تو واقعی اداس تھیں۔ کل اس کی زندگی کی کایا پلٹنے والی تھی۔ ارتضیٰ کے ملنے کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ لان میں کچھ اور لوگ بھی اپنی اپنی باتوں میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ ہلکی جامنی کڑھائی دار نفیس سوٹ اور اپنا وائٹ کوٹ اور اپنا سٹیتھوسکوپ تھامے روحی اب لان میں لگے بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ فراز بھی ہلکی سی سنجیدگی کے سنگ ساتھ ہی بنا روحی پر نظر ڈالے بیٹھ گیا۔ روحی اس شخص کے چہرے پر اپنے انکار کا سایہ بآسانی دیکھ سکتی تھی جو بس محبت لٹانے والے طبقے کا جنونی سا رحم دل سردار لگتا تھا۔ کوٹ کا پریس ہوا بٹن کھولے وہ ریلیکس انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے خاموشی سے خود کی طرف متوجہ روحی کو دیکھنے کو مڑا۔ نگاہوں کا ملنا دل تک اثر کرتا چلا گیا۔ تھینک یو، میں واقعی اداس تھی۔ روحی اس سے نظر ملاتے ہی رخ پھیرے، نظر بھی سامنے آتے جاتے پیشنٹس اور لوگوں پر مرکوز کیے افسردہ ہوئی تھیں۔ تھینک یو مت کہا کریں، پھر مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ میری دی ہوئی تسلی واپس لوٹا رہی ہیں۔ کل ارتضیٰ آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ اپنی یہ رنجیدگی خود سے دور پھینکیے روحین۔ اس شخص کی آواز اتنی رعبدار تھی، اس کا لہجہ اتنا ہی میٹھا اور پرسکون تھا۔ روحی بے بس سی سر ہلائے پھر سے فراز کو دیکھ رہی تھی۔ جواب سامنے مؤدب انداز میں آنکھیں جمائے دیکھ رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ روحی اس کی سمت دیکھے ہچکچاہٹ لیے بولی تو فراز نے بنا تاخیر اپنا رخ پھیرے تجسس لیے روحی کی سمت دیکھا۔ کہیے، یہ دھیما لہجہ تو روحی پر مزید باری تھا۔ شادی کر لیجیے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اپنے دکھ میں آپ کو اس قید سے نکلنے کا حکم دینا بھول گئی تھی اور آپ نے بھی چپ چاپ یہ قید خود پر فرض کر لی، لیکن پلیز فراز اب آپ خود پر یہ جبر ختم کر دیں۔ آپ کو کوئی بھی اچھی لڑکی ابھی بھی مل جائے گی، اسے میرے ریکویسٹ سمجھ لیں۔ روحین کی بات البتہ بہت التجا میں لپٹی تھی، مگر فراز رحمان کے دل کے کہیں بہت اندر جا کر کسی بے رحم نشتر کی مانند لگی تھی۔ تبھی شخص کے چہرے پر پتھر سی خاموشی چھائی تھی۔ کر لیتا ہوں، لیکن آپ اس اچھی لڑکی سے کہیں کہ مان جائے۔ میری تو ہر صدا
रद्द कर देती है। हो सकता है आप इसे कायल कर सकें। उफ, ये शख्स तो वाकई शदाई था। रूही को इस शख्स के हर लफ्ज़ पर पशेमानी में लिपटा दुख सा हुआ। वो मेरी सदा भी रद्द कर देगी, वो बेबस है। रूही ने अपनी गोद में रखे अपने हाथों को एक दूसरे में दबाए बहुत तकलीफ ज़दा होकर कहा था। फराज की आंखें इससे ज़्यादा रंजज़दा थीं। रूही का हाथ अपने हाथों में लिए वो इसे भी साख कर चुका था। बेबस है, बेहिस नहीं है, अभी भी मेरी कबूलियत के आसार बाकी हैं। मुझे आपसे मोहब्बत है, थी और मेरे मरने तक रहेगी। मुझे किसी और अच्छी लड़की की तमन्ना नहीं है, क्योंकि मेरी अच्छी लड़की तो आप हैं। इत्तजा मिल जाए तो एक आखिरी बार मेरा सोच लीजिएगा। अब की बार इनकार पर दोबारा दस्तक देने भी नहीं आऊँगा। इस बार मैं भी आर या पार होने आया हूँ रुहैन। चाहे तो कबूलियत का शर्त दे दीजिए या फिर पूरे वसूख से रद्द कर दें। आज भी फराज रहमान की ज़िंदगी और खुशी का कंट्रोल रुहैन के हाथ में है। एक बार फिर वो बहुत मुद्दत बाद बेइख्तियार होकर इजहार तक आया था और रूही इसके हाथ के इस लम्स से ही बेजान और हलकान थी। वो रूही की बेचैनी बाप ने इसका नाजुक हाथ छोड़े जख्मी मुस्कान दिए फिर से रुख सीधा कर चुका था। मोहब्बत से मुझे तब तक कोई सरोकार ना था जब तक मैंने आपका नाम नहीं सुना था रुहैन। मुझे तो आपका नाम सुनते ही कुछ हो गया था। आपकी इन दोनों तो खीर हमदानी से शादी होने वाली थी। वो बता नहीं सकता कि क्या हालत हुई जब पहली बार आपको देखा। मुझे देखते ही मोहब्बत हो गई थी, ऐसा भी नहीं है, पर आपका हसीर तो मैं आपका नाम लेते ही हो गया था। आपकी शादी हुई तो सबसे ज़्यादा दुआएं इस इंसान को दी जो आपका मुकद्दर बना था। कई साल लड़ता रहा खुद से। जब पता चला कि ये शायद तो मोहब्बत थी, तब बहुत देर हो गई थी। ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे इस मुल्क से फ़रार करना पड़ा था। जिस दिन इस हादसे की इत्तला मिली तो मुझे फराज रहमान भी इस दुनिया से मिट गया है। खुदा ना खास्ता कहीं मेरी किसी तकलीफ का साया ना पहुंच गया हो। बहुत रोया था, तब जाकर फराज रहमान जैसा पत्थर पहली बार रोया था। आपसे आपका सब छिन जाना तो मुझे मुकम्मल मार गया, मगर मैंने खुद गर्जी की इंतहा किए आपको पाने की ख्वाहिश दिल में उभरती महसूस की। मुझे लगा जैसे ऊपर वाले ने मुझे आपका मरहम चुना है, पर नहीं, मेरी तो किस्मत मरहम बनने की भी नहीं थी। फिर भी अपनी कोशिश जारी करता रहा। टूटी फूटी रुहैन को जोड़ने की हसरत में मैं खुद टूटता रहा। जिस तरह इर्तिज़ा आपके लिए ज़िंदगी का मकसद था, मैंने भी इसे मकसद बनाया और आज तक ये सिलसिला जारी और सारी है। माजी की परेशानियाँ तो वाकई स्याह दुख में लिपट कर इन दोनों को इस शाम जैसा निडाल कर गई थीं। रूही की आंखें नम थीं तो फराज की सुर्खी माइल। हम दोनों ही बेबस हैं, लेकिन इंसान हैं और इंसान थकन ज़दा होने में देर नहीं लगाता। मेरा मकसद आपका दुख बढ़ाना नहीं है। खुदारा ये नमी पहुँच डालिए, मैं चलता हूँ, हम कल मिलते हैं। अब की बार फराज खुद भी रुक नहीं पाया था। एक अपनायत से भरी नज़र वो रूही पर डाले उठा तो रूही ने भी सर उठाए इससे बेजान शख्स की हलकान आंखों पर नज़र डाली। मुझे सोचने का वक्त दें, मैं ज़रूर सोचूंगी। और आखिरकार इस टूटे फूटे शख्स की बहुत देर से ही सही पर सुनवाई हो गई थी। एक धीमी मुस्कान दिए वो कुछ लम्हे अपनी इस खुशकिस्मती का यकीन करने के बाद चला गया था। रूही की नज़रों ने देर तक इस शख्स का ताक़ुब किया था, फिर वो खुद भी अपना भीगा चेहरा साफ किए उठकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। किसी ने सच ही कहा है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो बेमुराद कभी नहीं रहती, और जो बेमुराद रह जाए वो मोहब्बत नहीं, मोहब्बत का गुमान होती है। अरसल, हया को अपने साथ रखना बेटा, मैं इसे काबू नहीं कर पाऊंगी। इसका गुस्सा बहुत बुरा है। अरसल गाड़ी से टेक लगाए मैमूना का मैसेज पढ़े। एक सर्द आह भर चुका था। इसकी पेशानी पर उभरती बेलगाम शिकने तनी हुई दिखाई दे रही थी। वो साहिल समुंदर आए थे। वो अरसल अपना कोट उतार कर बाजू फोल्ड किए गाड़ी से लग कर खड़ा अपने से बहुत दूर रुख समुंदर की तरफ करके खड़ी बज़ाहिर बेजान हया को देख रहा था, जो इस रवान पानी में जाकर डूबना चाहती थी। अरसल तो बिना मैमूना के कहे भी इसे अपने साथ ही रख रहा था। हल्की हल्की शाम की किरणें और हवाएं आसमान से उतरकर इन दोनों के वजूद जामद कर रही थीं। अरसल जानता था कि वो फिर वक्त दुख और गुस्से की इंतहा पर है, मगर क्या करता, हालात ने इसके पास इस सितम के सिवा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। तेज चलती हवाएं जहाँ हया के बाल जा बजा बिखेर रही थी, वहीं अरसल के बाल भी बार बार जमाने के बावजूद इसकी पेशानी पर रिलक आए थे। बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए हुए वो एक लम्हे भी हया से नज़र नहीं हटा रहा था। बिना उबैद मलिक को बर्बाद देखे मैं सुकून से नहीं बैठ सकती। इस अरसल की जान तो मैं ले लूँगी, मगर इन दोनों की बर्बादी ही मेरे अंदर की आग बुझाएगी। मेरे साथ जिसने बुरा किया है, मैं सबका हशर नशर कर दूँगी।
کیوں آخر میرے ساتھ وہ سب کیوں ہوا جو مجھے تکلیف دیتا ہے؟ وہ شعلہ بنی آنکھوں کے ساتھ اپنے پاؤں سے ٹکراتی لہروں کو سختی سے ہونٹ بھینچے برہم ہو کر دیکھتے سوچ رہی تھی۔ سمندر کی ہوائیں اس کے وجود کو منجمد کرنے کے باوجود پرسکون نہیں کر رہی تھیں۔ اس کے تن بدن میں وہ آگ تھی جسے یہ سمندر بھی بجھانے پر قادر نہیں تھا۔ ارسل کی بوجھل نظریں حیا کی پشت پر ہی بدستور جمی ہوئی تھیں۔ تم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے کیا؟ حیا کو لگا کہ کوئی اس پر کہکے اور طنز کی نظر ڈالے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ضمیر جو مر گیا تھا نہ جانے آج کیسے زندہ ہو کر جاگ اٹھا تھا۔ حیا کا سانس بھی تپش زدہ ہو کر لرزا۔ جب میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو میں کیوں کسی کے ساتھ بلائی کا سوچوں؟ ایک عبید ہی تو مانگا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں باقاعدہ روحانسی ہو کر داڑھی تھی۔ کوئی اس پر کھسیانی ہنس پڑا تھا۔ مانگا نہیں تم نے، اس پر حکمرانی کرنی چاہی تھی حیا۔ محبت اور حکمرانی تو متضاد ہیں، پھر کیسے تمہاری سنوائی ہوتی؟ پگلی محبت جس نے مانگی تھی وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ اس ارسل منصور سے سیکھو کہ کیسے محبت اس رب سے مانگی جاتی ہے۔ آج اس کے اور اپنے نصیب کا فرق دیکھو۔ تم خالی ہاتھ ہو اور وہ بھر گیا ہے۔ حیا کی آنکھیں جلن اور حقارت سے جلتی ہوئی پھر سے سرخ ہوئی تھیں۔ اس قدر رنج اس کے حسن کو گہنا گیا تھا۔ مجھے اس سے نفرت ہے، مجھے اب عبید کی بربادی سے محبت ہے۔ حیا کا دل چاہا وہ اپنا سر مسل کر رکھ دے۔ وہ اس بے سکون اذیت سے خود کو بہت سلگتا اور جلتا محسوس کر رہی تھی۔ دیکھا کہاں تھا نا کہ تم نے تو شروعات ہی حکمرانی اور بربادی سے کی ہے۔ بھول جاؤ اسے جو نہ مل سکا، یاد رکھو اسے جو مل گیا۔ تم بہت خوش قسمت ہو اگر یہ مان سکو۔ پھر اچانک اس کے لاشعور میں ابھرتی مہربان آواز تھم گئی تھی۔ حیا کا سانس اسے اکھڑا لگا تھا۔ یہ آواز اس کے اندر کیوں آئی تھی؟ اس کا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا ہوا۔ مجھے جینا ہی نہیں ہے، پھر میں اس سمندر میں غرق ہو جاؤں گی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ آج اپنی زندگی میں پہلی بار دل برداشتہ ہو کر اپنے ہوش گنوائے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ ارسل نے دیکھا کہ وہ قدم بڑھا رہی تھی۔ فوراً سے ٹیک چھوڑتے وہ حواس بھاگتا سا حیا کی جانب دوڑا۔ حیا کئی قدم آگے گئی تو اس کی ٹانگیں اس سمندر میں فنا ہوتی دکھائی دی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید فنا ہوتی ارسل اس سے اپنی پوری قوت سے اسے شانوں سے تھمائے جھٹکا دیے اپنی طرف دھکیل کر پیچھے لے جا چکا تھا۔ خوف سے ارسل کا دل سن ہوا تھا۔ کیا کر رہی تھی حیا؟ آگے پانی گہرا ہے۔ ارسل اپنے کانپتے دل کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگائے بولا تو وہ اسے حد سے زیادہ بے جان لگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مارنے چلی تھی۔ اس سے گہرا نہیں ہوگا جتنی گہری چوٹ حیا ملک کو لگی ہے۔ مجھ سے دور رہو گھٹیا انسان، مجھے اکیلا چھوڑ دو، چھوڑو۔ ایک ہی لمحے میں وہ بے جان سے جاندار ہوتے برخشتگی سے روتی ہوئی چلا کر اس کی گرفت سے نکلنے اسے دور دھکیل چکی تھی۔ حیا چوٹ نہیں ہے، یہ مرہم ہے۔ تم ایک بار اپنے دل سے اس مرہم کا سکون محسوس تو کرو۔ کہتے ہیں محبت کرنے والوں کا سایہ تک سکون دیتا ہے۔ کیا تمہیں ایسا کچھ نہیں لگتا؟ میں نے تو اپنا سب کچھ تم پر وار دیا ہے۔ مانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر اس کے باوجود میری محبت رتی برابر کم نہیں ہو رہی۔ پھر ایسا کرو، مجھے بھی اس اذیت سے نکال دو، مجھے بھی نفرت کرنی سکھا دو۔ میں تم سے نفرت تو کر لوں، پر میں تو تم سے ساری زندگی محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تم دھتکار لو، جیسا برا سلوک چاہو کر لو، میری زندگی سے جا کر اسے سیاہ مت کرنا۔ میں تمہیں کبھی اس رشتے کا پابند نہیں کروں گا، مگر میرے ہاتھ اپنا نام جڑا رہنے دینا۔ اس کا متورم چہرہ بے قراری سے ہاتھوں میں بھرے وہ اپنے دل کا حال اس سے زیادہ تکلیف اور تعصب زدہ انداز میں اٹک کر کہہ رہا تھا۔ حیا کو لگا جس سکون سے بھرے مرہم کی وہ بات کر رہا ہے وہ وہی آواز تھی، مگر حیا ملک کو سکون درکار ہی کب تھا؟ اس کے اندر کی آگ کا تھمنا ضروری تھا۔ یہ وحشت اسے کسی مرہم سے کبھی جڑنے نہیں دے سکتی تھی۔ تم نے میرے ساتھ زبردستی رشتہ جوڑا ہے، تم جانور ہو۔ زبردستی تعلق بھی بنا لوگے، تم گھٹیا ہو، مجھے خود سے جوڑ بھی لو گے، لیکن تم قابل نفرت ہو اور وہی رہو گے۔ حیا ملک تمہاری طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، ورنہ قسم کھاتی ہوں کہ تمہاری جان لے لوں گی۔ ارسل اس کی تمام بد تہذیبی بڑے ضبط کے ساتھ سہنے کے بعد اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ خود بھی اب غصے کی حد چھو رہا ہے، مگر وہ چاہ کر بھی غصہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کرنے والے تو سراپا دعا ہوتے ہیں، ٹھنڈک اور سکون ہوتے ہیں۔ لے لو جان، پل پل لینا، ہر گھڑی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ارسل مر گیا تو تم بھی مر جاؤ گے۔ ارسل مرے گا تو تمہارا سکون بھی مر جائے گا، اور ارسل مرے گا تو تم حقیقت میں بدقسمت کہلاؤ گی۔ ارسل مرے گا تو تم کو احساس ہوگا کہ اس دنیا میں حیا ملک کے حصے کی ساری محبت، فکر، عزت بھی اٹھ گئی ہے۔ حیا نے اس شخص کی آنکھوں میں رقم تکلیف دیکھ کر
خود کو لرزتے پایا تھا۔ یہ لفظ نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا۔ حیا کی ساری وحشت دم توڑ رہی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ حیا کم از کم اس شخص کے سامنے مزید ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ رخ پھیرے حقارت لیے چلائی تھی، مگر ارسل اس کی بازو کھینچے ایک بار پھر اس آہو بکا میں لپٹی دردناک خود ساختہ اذیت کی شکار حیا کو سینے میں پس کر گیا تھا۔ اس بار حیا کی اس گریب سے نکلنے کی کوشش بہت مدھم تھی، مگر وہ رو ضرور دی تھی۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ حیا ملک سے اس کی خوشی، سکون اور عزت لے لی جائے۔ بہت محبت کرتا ہوں یار، تھوڑا تو ترس کھا لو، رونا بند کرو اور گھر جا کر شرافت سے بہیو کرنا، بتا رہا ہوں، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اپنی بازوؤں میں اس وحشت ناک ہوتی ہوئی حیا کو وہ بہت لاڈ سے آنکھوں میں ملجھی محبت بھرے کہہ رہا تھا۔ دل تو اس کا حیا کو رات میں بھی ساتھ رکھنے کو چاہ رہا تھا، مگر وہ اسے اب خود سے کچھ دیر خود رہائی دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سب پر ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچ سکے۔ مجھ سے بار بار چپکو مت، ہٹو پیچھے جانور کہیں کے۔ اب کی بار ارسل کو نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کی سڑی داڑھ پر ہنسی آئی تھی۔ کچھ بھی تھا، آج وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے تھے، اور حیا بھی اس شخص کے اثر سے متاثر ہو کر اب دینی ہو چکی تھی۔ جب جب مجھ پر برسو گی میں یوں ہی چپکوں گا، تمہیں پتہ تو ہے نا۔ ارسل منصور ایسے ہی جونک زدہ چیز ہے۔ اس مضبوط وجود اور وجاہت والے کی ایک بازو ابھی بھی حیا کو جکڑے ہوئے تھی اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس آفت کا لال ہوتا بھیگا چہرہ اوپر کیے شرارت سے بولا تھا۔ حیا کا دل اب واقعی اس کو چیر پھاڑنے کا کیا تھا۔ مر جاؤ تم۔ حیا ایک بار پھر ارسل کی مضبوط گرفت میں پھڑپڑاتے ہوئے غضبناک ہوئی تھی۔ مر گیا ہوں تم پر۔ ہائے ارسل صاحب، واقعی دنیا کے انوکھے پیس ہے۔ حیا کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ گریب سے نکل کر اسے ہی سمندر میں غرق کر دیتی۔ ارسل اب اس کے چہرے کے قریب ہوتا، اس کی گال سے اپنی گال مس کرتا، خطرناک انداز لیے حیا کے چہرے کی نمی منفرد انداز میں ہٹائے۔ اس بپھری ہوئی آفت کا بھی سانس روک چکا تھا۔ حیا تو سن ہو گئی تھی، یہ شخص تو اس پر اس کی سوچ سے بھی بڑے عذاب کی طرح نازل ہو گیا تھا۔ ارسل ابھی اپنی حد میں رہو، چھوڑو مجھے کمینے انسان۔ اس بے جا بد تہذیبی پر حیا مزید جکڑی جا چکی تھی۔ ارسل اسے اتنی جلدی خلاصی کیسے دے سکتا تھا؟ اتنی مشکل سے تو وہ اس کے قابو آئی تھی۔ حد میری اب بہت لامحدود ہے، مجھ سے وعدہ کرو پہلے کہ گھر جا کر کوئی تماشا نہیں کرو گی، اور میں جب کال کروں یا ملنے کو بلاؤں تو تم فوراً اسے رسپانس دو گی۔ میں نے اپنا نمبر تمہارے سیل میں سیو کر دیا ہے، وعدہ کرو، تب تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حیا تو بے یقینی اور پنچاکا ہوئے اسے گھور رہی تھی، جو بڑے آرام اور دل فریب انداز سے اپنا حق جمانا بھی شروع ہو چکا تھا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر، چھوڑو مجھے ذلیل انسان۔ حیا نے تلملاتے ہوئے بھرپور زور لگائے گرفت سے نکلنا چاہا، مگر جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرتی تھی وہ اسے اتنا ہی جکڑ رہا تھا۔ ارسل کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی دل فریبی امڑ امڑ کر لہکتی دکھائی دے رہی تھی، اور اب کی بار حیا سچ میں اس کی نگاہوں کی آسودگی سے خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ سوچ لو پھر نہ کہنا کہ ارسل تم نے یہ کیا کر دیا۔ ارسل خطرناک انداز اپنائے بس اس سے کسی طرح وعدہ لینا چاہتا تھا۔ حیا کا سانس رک چکا تھا، اسے لگا اب اسے چھچورے کی فی الوقت ماننے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ یہ شخص تو نہایت پختہ ارادے کا مالک تھا۔ اوکے چھوڑ دو اب مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بہت شرافت سے اپنی گرفت سے نکالنے کے بعد کمال کی ادا سے ہاتھ بڑھائے مسکرایا تھا، اور حیا کا دل چاہا اس کا ہاتھ ہی کاٹ ڈالے، جو فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ نفرت سے دیکھتی وہ اس کے پھیلے ہاتھ کو بری طرح پیچھے جھٹکتی گاڑی کی سمت بڑھی تھی۔ ارسل بھی میسنی سی ہنسی دباتا فوراً اس سے پہلے گاڑی کی طرف لپکا تھا۔ مہارانی مکمل صاحبہ، اب آپ تشریف لے آئے ہیں، اب اگر تم 2 منٹ مزید باہر نہ نکلی تو میں سو جاؤں گا، پھر خود اکیلی جانا ڈنر پر۔ آج دونوں کا اگر ڈنر کا پلان بن ہی گیا تھا تو اب مکمل پچھلے 20 منٹ سے اسے انتظار کروا رہی تھی۔ وائٹ شرٹ اور ڈارک براؤن پینٹ پہنے، اوپری 2 بٹن کھولے محترم، آج تو آفت سے بھی بڑی والی آفت دکھائی دے رہے تھے۔ والوں کا وہی الجھا سا سٹائل جو اس بے چین دل والے پر نہایت جاذب لگتا تھا، اس کا گریسفل وجود اور جناب عبید ملک کے چہرے کا تیکھا پن تو سونے پر سہاگا تھا۔ منہ بنائے اب وہ متذبذب بے قراری لیے مکمل کو آخری وارننگ دے رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بس 2 منٹ، پکا آنے لگی ہوں۔ واش روم سے مکمل کی شریر سی آواز پر اکڑو صاحب مزید منہ ٹیڑھا کیے اب صوفے کی پشت سے جا لگے تھے۔ وہ ارسل سے چیٹ کر رہا تھا اور اس بندر کی درگت بھی بنا رہا تھا، تبھی موصوف کے چہرے پر وقفے وقفے سے شرارتی مسکان ابھر رہی تھیں۔ 2 منٹ تک اب کی بار مکمل نے انتظار ہی نہیں کرنے دیا تھا، اور دروازہ کھلنے کی آواز پر عبید ملک
خود ساختہ سا مکمل کی طرف اپنا اور اپنی بے تاب نگاہوں کا رخ پھیر چکا تھا، مگر وہ رخ پھیرنے کے بعد رخ ہٹانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ منظر اور نظارہ دونوں ہی تھم چکے تھے۔ پیلی کڑھائی والی سفید اور گلابی ساڑی جس پر عبید ملک پہلے سے فدا تھا، مگر اب تو اس ظالم کے وجود سے چڑھ کر غضبناک حسین اور دلنشین لگ رہی تھی۔ مکمل تو باقاعدہ عبید کی ہونک زدہ کھوئی نظریں خود پر دیکھ کر کنفیوز ہو چکی تھی۔ بالوں کو اس نے بہت پیارے ڈھیلے جوڑے میں مقید کر رکھا تھا اور اس سراہی دار گلابی گردن کے بیچ چمکتا پینٹڈ، کانوں میں اسی طرز کے ڈائمنڈ ایئر رنگز، چہرے پر بس کاجل اور لائٹ پنک لپ گلوس اس قدر پیاری کیے عبید ملک کا دل چاہا کہ آج وہ مکمل سکندر پر قربان ہو جائے، کل کا انتظار نہ کرے اور اسے اظہار عطا کر دے، اسے بتا دے کہ وہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا ہے۔ عبید کی پراسرار مدہی صورت پر امڑتی رشک کی لہر سے بے چین ہوتی وہ خاموشی سے گھبرا کر خود ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس ظالم شخص کے روبرو آئی تھی۔ آج سمجھا ہوں کہ میں نے اس دن یہ ساڑی کس لیے خریدی تھی۔ تمہارا یہ روپ دیکھنے کی تمنا بہت پہلے سے دل میں جاگی تھی۔ یہ تینوں رنگ شاید بنے ہی مکمل عبید کے لیے ہیں۔ میں نہیں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم آج میری من پسند دکھائی دے رہی ہو۔ عبید کی آنکھوں میں رشک زدہ سا پیار امڑ آیا تھا۔ اپنے سامنے کھڑی اس اپسرا کے روپ تک آئی مکمل کو تو اسے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ مکمل تو اس پہلی تعریف پر بہاروں سا مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ عبید کے سینے پر رکھے مسکرائی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرے اب اس کے چہرے کی رعنائی میں کھویا تھا۔ تعریف کے ساتھ اگر اظہار بھی ہو جائے تو مکمل کو بھی سب من پسند لگے گا میرے کنجوس سے ہسبینڈ۔ آج اس من پسند مکمل کو اتنی رائے تو دے دیں کہ وہ بھی ہوا میں اڑ سکے۔ کس قدر دل فریب فرمائش تھی۔ عبید سے تو نظریں ہٹانا ناگزیر تھا۔ وہ اس کی گال پر ہاتھ پھیرے اس کی اس لطیف اور دل موہ لینے والے حسن میں غرق ہو رہا تھا۔ اظہار نہیں دوں گا ورنہ تم مجھے خود میں فنا کر دو گی، یوں ہی میرے سامنے رہو۔ میری آنکھیں اس منظر کی منتظر تھیں، یہ تشنگی مٹاتی رہو، یہ میرا پسندیدہ روپ اوڑھ کر تم مجھے بے جان کر رہی ہو مکمل۔ وقت سے پہلے ایسا ستم تمہیں دیکھوں، محسوس کروں یا تمہیں خود میں اتار لوں، کیا کروں کہ میرے دل کی بے قراری کو سکون آئے۔ وہ دیوانگی سے اس کے چہرے کی سمت دیکھے پاگل پن سے سوال کر رہا تھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔